بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين آمين الحمدللہ ہمارا لیسن سورۃ یاسین کی آیا نمبر 12 تک گیا تھا۔ ایک دو احادیث آپ کو اور اس سلسلے میں بتانی ہے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے آثار کی۔ ایک لفظ اثر آئے گا جب آپ حدیث کو سمجھنے کی کوشش اگر کریں گے، احادیث کی جو کائنڈز ہوتی ہیں، اور یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ احادیث کے جب آپ دیکھیں گے نا تو 3 بیسک جو موٹے الفاظ یا آئیں گی چیزیں، حدیث آئے گی، پھر خبر آئے گی، اور پھر اثر کا لفظ اس میں بھی حدیث سائنسز میں بھی آتا ہے۔ سو آئی ہوپ دیٹ ایٹ سم پوائنٹ اللہ گیوز اس این اپرچونٹی کہ ہم ایک شارٹ کلاس کر کے اس میں بیسکس آف حدیث بتا سکیں۔ لیکن آثار یا اثر کا لفظ احادیث میں بھی آتا ہے۔ لٹرلی اس کا مطلب ریمننٹس ہوتا ہے، یا کوئی اثرات رہ جاتے ہیں، ریمینز رہ جاتی ہیں۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی وہ چیز what is narrated from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم from his companions صحابہ سے رضی اللہ عنہم، ان کے فالوورز یعنی تابعین، اور جو ارلی اسکالرس تھے رحمت اللہ علیہم، ان سب کی، اور جو شخص ان کو پڑھتا ہے اور ان کو آگے پہنچاتا ہے اسے اثری کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اثرات کا لفظ آثار کا اور حمزہ سارا یہ جو ہے یہ کس کس طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو وہ بھی آثار میں ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ رزق حلال اولاد کے لیے چھوڑنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بیمار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وزٹ کیا، اینڈ دس واز ان مکہ، اینڈ حضرت سعد tells Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that I have some wealth, may I donate all of it، کیونکہ وہ اثر چھوڑنا چاہ رہے ہیں نا، ہم چیریٹی کی بھی ابھی بات کر رہے ہیں، تو کہ میرے پاس مال ہے کہ میں سارے کا سارا صدقہ کر دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا میں آدھا صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا میں 1/3 1/3 can I give it as charity or will it as charity؟ And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said yes 1/3 but this is still too much، یعنی
1/3 تک تم فی سبیل اللہ کر سکتے ہو اپنے مرنے کے بعد کے لیے ول، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے چیریٹی کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ الفاظ دیکھیے، اور یہ بھی آثار میں آتے ہیں that you leave your inheritors wealthy is better than leaving them dependent, begging for what people have. Whether you spend on them, whatever you spend on them is charity for you, even the morsel you feed to your wife. یعنی تمہارے جو ورثاء ہیں ان کو تم مال کے ساتھ چھوڑو، اگر تمہارے پاس مال تھا تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم انہیں دوسروں پر ڈپینڈنٹ، یعنی مانگتا ہوا دوسرے لوگوں سے وہ نظر رکھیں دوسروں کے مال پر، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے یا جو بھی تمہارے ورثاء ہیں ان کے لیے چھوڑو، اور جو کچھ تم اپنی فیملی پر سپینڈ کرتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور یہ جو آخر میں آیا ہے نا کہ حتی اللقمۃ ترفعها فی امرأتک، یعنی وہ لقمہ جو تم اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے، ترفعها جو تم اس کے منہ کی طرف اٹھاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو صدقہ بہت اچھا فارم ہے، اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ویدر عقیدہ ہے، ویدر مال ہے، اور کیا چیزیں ہیں۔ ایک یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں سوچتی ہوں یہ ان صحابہ کے آثار ہیں۔ ابو موسیٰ reported so عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو موسیٰ ہمیں بھیج رہے بتا رہے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم میں پھر حدیث آئی ہے تو بخاری اور مسلم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ So there is this chain and this is beautiful hadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily the parable of good and bad company is that of a seller of musk and a blacksmith. The seller of musk will give you perfume, you will buy some, or you will notice a pleasant smell. As for the blacksmith, he will burn your clothes, or you will notice a bad smell. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یقیناً اچھی اور بری کمپنی یعنی اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوشبو کا بیچنے والا اور ایک جو لوہے کا کام کرنے والا ہے۔ کان میں لوہے کی جب بلیک سمتھ کام کرتا ہے تو اس کا ظاہر ہے دھواں اور اثرات رہ جاتے ہیں۔ تو جو خوشبو بیچنے والا ہے وہ یا تو تمہیں خوشبو کا تحفہ دے گا، یا تم اس سے، یا وہ تم اس سے کچھ خریدو گے، یا یہ ہے کہ تم اس سے کم از کم اس کے پاس بیٹھ کے آؤ گے تو وہ ایک دھونی سی خوشبو کی ہوتی ہے، وہ تمہارے اندر خوشبو رہ جائے گی۔ مفہوم بتا رہی ہوں۔ اور جہاں تک کانوں میں کام کرنے والے کا یا لوہے کا کام کرنے والے کے بارے میں بات کی گئی ہے تو یا تو وہ کپڑے تمہارے جلا دے گا، آپ دیکھیں اکثر جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کے کپڑوں میں ایک دو سراخ کہیں نظر آ جاتے ہیں کیونکہ اس کی ایک چنگاری گر گئی ہوتی ہے، یا یہ کہ کم از کم تمہارے اندر سے دھوئیں کی بری اسمیل آئے گی۔ تو اپنے دوست بھی اچھی طرح چنیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ہمیں بحیثیت دوست چنتا ہے تو ہم کیا آثار چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں جی آج کے لیسن کی طرف، اینڈ وی آر اسٹارٹنگ الحمدللہ فرام آیا نمبر 13۔ اگر آج کے لیسن کا اگر ایک موضوع دیکھیں آپ، اس کا بہت زیادہ تعلق دعویٰ سے ہے، and it tells us the central character for people who are studying the Quran. In today's lesson will be somebody who has been called Rajul Mu'min. ٹھیک ہے، ان کو رجل مؤمن کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 20 میں رجل ایک لفظ آتا ہے، ان کا نام ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کہانی جہاں سے شروع ہو رہی ہے ہمیں ان انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کا بھی نام پتہ نہیں ہے۔ اور پہلی چیز جو آج کے لیسن سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ نام پتہ ہونا یا بہت زیادہ تفصیلات وہ اتنا ضروری نہیں ہوتا، اور یہ قرآن ہمیں بارہا بتاتا ہے۔ ٹائم اینڈ اگین وی لرن دس فیکٹ فرام دا قرآن that sometimes details are not so important. آپ اگر اس پہ ایک چیز پہ غور کریں کہ قرآن ہمیں
ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا نہیں سکتے تھے نعوذ باللہ ہمیں، تو ہم نے کیا کبھی غور کیا ہے کہ ہمیں ڈیٹس کیوں نہیں بتاتا قرآن؟ آپ دیکھیں ہر جگہ جہاں مثلا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ڈیٹ نہیں بتایا جا رہی ہے آپ کو، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ڈیٹس نہیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو، کہیں بھی آپ کو نہیں بتایا گیا کہ اس دن وہ پیدا ہوئے تھے یا اس دن وہ دنیا سے گئے، یا احد کا جہاں ذکر آ رہا ہے وہاں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے کہ اس تاریخ کو تھا. And so over time the Quran student will um, rise above it. کیونکہ ایک آپ لفظ دیکھیں بہت آتا ہے قرآن میں، اولو الالباب، نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کئی جگہ یہ استعمال کرتے ہیں، یہاں پر آج کے لیسن میں نہیں ہے، بٹ اولو الالباب، the possessors of the لب، لام با با سے، ٹھیک ہے. اور لب کیا چیز ہے؟ جب آپ کسی چیز کی کور پہ پہنچ جاتے ہیں، جب آپ سمجھ جاتے ہو کہ کسی بات کا کرنے کا ایکچوئل مقصد کیا ہے. So you come to know the actual purpose, which means کبھی ایسے ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا نا کہ ہم کسی دوست سے کسی سے بات کر رہے ہیں اور پھر ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے اصل بات سے، اور ہم کہہ رہے ہیں اچھا یہ تم بات کچھ اور کرتے، بات کہیں کی کہیں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے. قرآن ہر وہ چیز سائڈ پہ کر دیتا ہے جو بات کو کہیں کا کہیں لے جائے. اللہ پاک چاہتے ہیں ہم اولو الالباب میں سے ہوں. We should be the possessors of intellect in the sense that we come to the core. ہم سمجھ جائیں کہ ایکچولی قرآن کا یہ حصہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سٹوری قرآن کی یہاں کیوں ڈالی ہے، اور قرآن کی سٹوری کے اس حصے میں نام اتنے ریلیونٹ نہیں ہے. سو یہ آثار چھوڑ گئے ہیں، یہ جو سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے اس رکوع میں، نام نہیں بتائے گئے ہیں. ہو سکتا ہے میں اور آپ بہت ساری نیکیاں کریں، کسی کو پتہ نہیں ہو کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم دنیا سے کل کو چلے جائیں انشاءاللہ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم نے کوئی ایسی نیکیاں کی ہوں کہ nobody knows we did it. Why is it important? کئی دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے انسان، اور یہ بھی آثار والی بات ہے نا، پر یہ جو محبتیں ہوتی ہیں ہماری ہمارے بڑوں کے لیے یا ہمارے بچوں کی ہمارے لیے، ہم ابھی بات کر رہے تھے صدقہ چھوڑ کے جانے کی، اور لوگ بہت چاہتے ہیں کہ اگر والدین کے حوالے سے کوئی صدقہ ہوا ہے یا وہ کوئی مال چھوڑ کے گئے تھے یا بچے اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں، فار ایگزامپل نام ضرور ہو، ہے نا، یہ کمرہ اس ہسپتال میں انہوں نے بنوایا، یہ چیز انہوں نے کروائی، یہ اسکول انہوں نے بنوایا، یہ مدرسہ انہوں نے بنوایا، یہ مسجد انہوں نے بنوائی. سوچیے گا ضرور آثار میں کیا نام ضروری ہے. It's great that you are doing something for your parents, but کیا جو ثواب دینے والا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں. تو اس سے قرآن کے قاری اور طالب علم کو اوپر اٹھنا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میرا نام چلتا رہے. یا کئی دفعہ اپنے لیے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں چاہتی میرا نام ہو، لیکن ہاں امی کا نام ضرور ہو، ابا کا نام ضرور ہو. وی ہیو ٹو گرو ابو اٹ، کیونکہ جب نیت خالص ہو جائے گی تو آثار وہ جو چھوڑ کے گئے ہیں یا آپ ان کے آثار میں سے ہیں وہ چلتا رہے گا. نام کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو بتانے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں. ہاں اگر مثال کے طور پر یا کسی مقصد کی وجہ سے کسی کی نیکی بتا رہے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، بیکاز اس سے اور لوگ بھی سیکھتے ہیں. سو ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. یہاں پہلی بات یہ ہے کہ آج کی سٹوری جو ہے اس میں جو مین کیریکٹرز ہیں ان کے نام ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس پہ بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اچھا جی. وَضْرِبْ، اور بیان کیجئے، اینڈ اسٹرائک، پٹ فورتھ. ٹھیک ہے، ضربا، دعا ضربا یہاں پر روٹ ہے جی. ایک چیز کو جب دوسری پہ مارا جاتا ہے تو وہ ضرب ہے. آپ اردو میں بھی کہتے ہیں ضرب المثل، یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، یعنی مثال ماری گئی. ٹھیک ہے،
جب ایک واقعہ دوسرے واقعے کی ایکسپلینیشن کے لیے سنایا جاتا ہے تو دیٹ مینز آپ ایک سٹوری دوسری سٹوری پر مار رہے ہیں تاکہ سیکنڈ جو سٹوری ہے یا بات ہے وہ کلیئر ہو جائے. یہاں جو مثال بیان کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے. سو اٹ از مینس ٹو این اینڈ. ٹھیک ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ. اب جو آج میں بات کر رہی تھی کہ عربک میں امپیریٹو ورب ہوتا ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا اینڈ اکثر آپ کو جزم پہ ملے گا، یعنی وَضْرِب میں با کے اوپر جزم ہے، تو یہ فعل امر کی ایک نشانی ہمیں پتہ چل رہی ہے. دیر از اے فائنالٹی ان اٹ، ایک قطعیت کے ساتھ ایک بات کی گئی ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ، ان کے لیے بیان کیجئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کے، اب یہ ہم کون ہے؟ قرآن کو پڑھنے والا یا سننے والا. بیکاز اٹس اے مکن سورہ تو ظاہر ہے فرسٹ آڈینس تو اس وقت مکہ کے لوگ تھے، لیکن آڈینس آج کے دور میں میں اور آپ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ ٹل اینڈ آف ٹائم جو قرآن کا پڑھنے سننے سمجھنے والا ہے اس کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے ان کے لیے، narrate to them اور for them، مثلاً an example، ایک مثال. روٹ بھی مسئلہ ہے اور آپ کو پتہ ہے تنوین آ رہی ہے یعنی ڈبل زبر آ رہا ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اصحاب القریہ، اصحاب صاد حابا سے ہے، صحابی کا لفظ بھی اسی سے ہے. دس از دا پلورل. کنٹمپرریز کے لیے یا ہم عصر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کی آپ نے صحبت لی ہے. ٹھیک ہے. صحبت کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے. اصحاب القریہ یعنی اس قریہ، اس بستی میں یہ لوگ اکٹھے رہتے تھے. The example of the people of a certain town. So these were companions of the dwelling. یعنی ایک ہی جگہ پر رہتے تھے، جیسے ایک نیبرہڈ کے لوگ ہوں یا ایک ٹاؤن شپ کے لوگ ہوں، ایک کمیونٹی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اصحاب القریہ مکہ کا ایک نام ہے قرآن پاک میں، کسی کو یاد ہے؟ شاباش خدیجہ. ام القریٰ، قریہ بستی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو ام القریٰ، the mother of the towns. اچھا، قریہ صرف چھوٹی بستی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. مکہ is the mother of all towns, which means it's also the mother of cities or all dwellings. تو بڑی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر قرآن میں کون سے الفاظ آتے ہیں؟ Let's quickly look at the مترادفات. کہ سٹی یا ٹاؤن یا گاؤں یا بستی یا رہنے کی جگہ یا شہر، اس کے لیے قرآن پاک میں کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ پہلا ہے جی مدینہ. میم دال نون جس کا روٹ ہے، اس کے معنی اقامت کرنے کے ہوتے ہیں، کسی شہر میں بسنے کے ہوتے ہیں. اسی سے اردو کا ایک لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، تمدن. ٹھیک ہے. تمدن is a word that is used in اردو. مدینہ ایسا کوئی شہر جہاں لوگ مل جل کر اصولوں کے اعتبار سے رہتے ہیں. So this is a city. Medina is usually used for a bigger city where people live according to certain laws, rules and regulations. ٹھیک ہے. اسی لیے مدینۃ المنورہ، مدینۃ النبی. ٹھیک ہے. وہاں آنے کے بعد آپ دیکھیں تو اسلام میں شرعی طور پر زیادہ احکامات ہیں. there were rules and regulations. سیکنڈ ورڈ ہے جی بلد. ٹھیک ہے. بلد کا لفظ بھی بلامدہ، بلد کا لفظ بھی آتا ہے. ہر وہ مقام جس کی حد بندی کی گئی ہو اور وہاں لوگ آباد ہوں. A place that has boundaries, limits. ٹھیک ہے. جیسے آپ کراچی میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں this is کراچی ساؤتھ، this is DHA, this is کلفٹن. ٹھیک ہے. اگزامپل دے رہی ہوں. وہاں حد بندی کی گئی ہے.
یا آپ کئی دفعہ اگر جاتے ہیں ایک پروونس سے دوسرے میں یا ایک شہر سے دوسرے میں، تو وہاں آپ کو پتا ہوتا ہے یہاں سے دوسری جگہ شروع ہو گئی. آپ مری سے جب نتھیا گلی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہاں سے پنجاب ختم ہوا ہے، خیبر پختونخوا شروع ہے. سو حد بندی دیٹ از بلد. اچھا، مکہ کے لیے لفظ بلد بھی قرآن میں آیا ہے. مثلا لا اقسم بہذا البلد، یہ قرآن میں آتا ہے. اچھا جی، تھرڈ لفظ ہے مصر. مصر کے معنی بھی حد کے ہیں. تو مصر کا لفظ بھی آتا ہے قرآن پاک میں. جمع اس کی مسور ہے، اور وہ بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے. یہ بھی شہر کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. Some scholars feel that Misr is that kind of a city or town where charity is distributed. Wallahu alam. Fourth ہے جی دیار. دار اس کا سنگولر ہے. دور بھی آتا ہے، دور بھی جمع میں آتا ہے. ڈار گھر یا مکان کو کہتے ہیں. دیر بھی اسی سے ہے. دیر یوزلی کسی پائس پرسن کے گھر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور دار کا مطلب اٹس بستی، قصبہ، شہر، ملک سب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دار از ون ورڈ. دیار بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دا ففتھ اینڈ دا لاسٹ از دا ون ان کوشچن وچ از قریہ. اور قریہ کا لفظ قرا اس کی جمع ہے. بستی کے لیے بھی ہوتا ہے، بستی میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہو تو بھی. سو دس از کائنڈ آف اے ٹاؤن. اچھا جی، مثلا اصحاب القریہ. اب یہ کسی قریہ کی بات ہو رہی ہے، کسی بستی کی بات ہو رہی ہے، کسی جگہ کی بات ہو رہی ہے. what قریہ از اٹ؟ اگین نیم آف دا سٹی بھی ہمیں نہیں بتایا گیا. ہسٹورینز کہتے ہیں کہ شاید آیت نمبر 13 سورت یاسین میں جس بستی کا ذکر ہوا ہے وہ ترکی کے ملک میں انطاکیہ کا شہر ہے. واللہ عالم، we don't know. Again, I would like to draw your attention to the fact, does it matter? No. یہ میں بار بار آج کیوں کہہ رہی ہوں، اور میرے اساتذہ نے مجھے یہ بات بار بار کیوں کہی تھی. Liberate yourself from the unnecessary and there will be more focus on what is truly necessary. کیونکہ جب ہم غیر ضروری چیزوں کی طرف، لغو کی طرف، اور یہ لغو تو ظاہر نہیں ہوتا اگر کسی بستی کا نام اللہ تعالیٰ دیں تو استغفر اللہ، لیکن کئی دفعہ ہم اس کے بارے میں بہت غور و فکر کرتے ہیں. اچھا یہ کون سی بستی تھی؟ آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پر دین کے ڈسکشنز کے حوالے سے، دین کی بات کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ شکر الحمدللہ جو علماء آئے اور انہوں نے دین کے معنی بتانے شروع کیے اور قرآن کے معنی بتانے شروع کیے. ورنہ بہت عرصے تک ڈسکشنز بیسڈ آن دین used to be about purely just asking, okay, this is a fiqhi disagreement among scholars, let's discuss the answer to these disagreements. اور کئی دفعہ وہ ایسی چیزیں ہوتی تھیں فقہ کے اعتبار سے جو ہماری زندگی کو ایکچولی متاثر نہیں کری یا ہم ان پہ عمل بھی نہیں کر رہے ہیں، بٹ اسی پہ ڈسکشن چلی جاتی تھی. تو ہمیں ایکچوئل چیز پر فوکس کریں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہے ہیں ایک بستی کا قصہ، اور پھر بتاتے ہیں اذ جاءها المرسلون، آیت نمبر 13 میں، جب وہاں پر رسول آئے. ٹھیک ہے، پلورل میں آ رہا ہے. the root is رسل. مرسل وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو بھیجنے والا ہوتا ہے، one who sends. and مرسل وہ ہوتا ہے جو کسی نے بھیجا ہے جس کو. ٹھیک ہے، sent by someone. تو یہاں پر مرسلون ہے، تو یعنی these were sent by اللہ سبحانہ و تعالی. اور دو کا ذکر ہے یہاں پر کہ دو رسول آئے. ہمیں اس کا کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے دو آئے. اگلی آیت دیکھیں، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو. when we sent towards them two، اثنین، دو بھیجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور شروع میں دو ہیں، جیسا کہ آگے کی کہانی ہمیں بتائے گی
کہ شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے. تسنیہ جو آتا ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ نمبرنگ کیسے ہوتی ہے عربک گرامر میں، تو واحد یعنی سنگولر، تسنیہ یعنی ڈیول، اور جمع یعنی پلورل. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قریہ میں، اور قریہ کا روٹ قاف را یا ہے جی، قریہ میں بھیجے، اور ان کے نمبرز کا بتایا ہے کہ 2 بھیجے. ٹھیک ہے، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جھٹلایا، ہما ڈیول کا پروناؤن ہے، تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو. So these 2 prophets of Allah were denied, rejected, belied. ان کی تکذیب کی گئی، کاف دال با، اور ان کو ایکسپٹ نہیں کیا اس قریہ کے لوگوں نے. اچھا، یہ جو انطاکیہ والا بتایا کہ پرابلی اٹس انطاکیہ، روایات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، کعب الاحبار، وہب ابن منبی، ان سب سے جو روایات بتائی ہیں ابن اسحاق نے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کا شہر تھا، اور اس کا بادشاہ تھا جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 میسنجرز بھیجے. یہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان اللہ کے جو بھیجے ہوئے مرسلون تھے، ان کے ناموں میں صادق، صدوق اور شالم یا شالم کا نام آتا ہے، اور ان سب کو اس بادشاہ نے ریجیکٹ کیا اور ان کی بات نہیں مانی. So this is something that we learn in the explanations of hadith. جاءہا، جیم یا حمزہ اس کا روٹ ہے، اور اثنین کا روٹ ثنیہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، فَعَزَّزْنَا، عین زازا آپ کو روٹ پتہ ہی ہے، تو ہم نے سہارا دیا یا مضبوط کیا، اور انگلش میں ہوگا سو وی empowered them, reinforced them. آپ کو پتہ ہے نا، فوج میں ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک فوج کا دستہ جاتا ہے اور وہ کافی نہیں ہوتا، تو ایک اور فوج کا دستہ آتا ہے، اور اس سے ری انفورسمنٹس ہی وہ کہلاتی ہیں. تو یہاں بھی ری انفورسمنٹ ہے. اچھا، اگر آپ سٹوری دیکھیں پوری، گوئنگ بیک ٹو موسیٰ علیہ السلام اینڈ ہارون علیہ السلام، فرعون کے دربار میں جا کے بات موسیٰ علیہ السلام ہی کر رہے تھے. آپ کو بہت کم ہارون علیہ السلام کا، یٹ ری انفورسمنٹ. ٹھیک ہے، تو کئی دفعہ obvious ویز میں ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے، کئی دفعہ بیہائنڈ دا سین ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے. جیسے بہت ساری بیٹیاں جو مضبوط عورتیں بنتی ہیں، وہ کہتی ہیں the wind beneath my wings was my father. میرے باپ نے مجھے اتنا سپورٹ دیے یا کانفیڈنس دیا کہ میں یہ سب کر پا رہی ہوں. تو سم ٹائمز ایون دین کے کام میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، مجھے موقع دے، کچھ کام ہم کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہ ہو کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں، اور اگین ضروری نہیں ہے کہ نام آئے، لیکن کام وہ کیا جاتا ہے، اور اس سے فعززنا. اب یہاں پر فعززنا بثالث، ناؤ a third has come. ایک تیسرے پروفٹ آف اللہ کے ذریعے سے ان کو طاقت اور قوت بخشی گئی. روٹ ہے ثلاثہ. فقالو، اب یہ پلورل میں چلے گئے. آپ دیکھ رہے ہیں پہلے وہ ڈیول میں بات کر رہے تھے، تسنیہ میں بات کر رہے تھے، اب جمع میں بات کر رہے ہیں. فقالو، تو انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تم سب کی طرف بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے، that's the literal translation. And they all said, surely we have been sent to you as Rasuls of Allah. ہمیں بھیجا گیا تمہاری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. قوم آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ یہ ڈائریکٹلی سامنے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سامنے ہے اور یہ سامنے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے. اگر تھرڈ پرسن ہوتا، ہم ہوتا، تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں دور تھے اور کسی کے ذریعے خبر پہنچی، اسی لیے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن ہوتا ہے پروناؤنز میں.
اور سیکنڈ پرسن ہوتا ہے جب ڈائریکٹلی بات کی جا رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں پہلے انہوں نے اپنی انٹروڈکشن کیا کرائی ہے، اللہ نے بھیجا ہے. نہ وہ خود کریڈٹ لے رہے ہیں، نہ وہ اپنے نام بتا رہے ہیں. اور پہلے 2 رسول بھیجے گئے اور پھر اسٹرانگ اتھارٹی کے لیے تیسرے رسول کو بھی بھیجا گیا. اور وجوہات یا وجہ یا اس میں وزڈم ہمیں کیا نظر آتا ہے that the third support was sent. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے ان 2 کو بھی اتنا دے سکتے تھے اسٹرینگتھ کہ وہ ان کے ذریعے ہی سارا کام ہو جاتا، بٹ نو. پہلی چیز وسعت، وزڈم میں وسعت آتی ہے کہ جب ایک سے زائد لوگ مل کر کام کرتے ہیں نا، اسی لیے دین میں اتنا زیادہ اللہ کا وہ جو حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے. تو اکیلے جو ہم کام کرتے ہیں نا، اس میں ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری اور کام بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن ساری اتھارٹی بھی ہماری ہوتی ہے. دین کا کام کرنے میں میک شیور دیٹ یو انوالو ادرس. کمفرٹ لیول میں آپ اکیلے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو سننے والے مل جائیں، یا آپ کو چیریٹی کا آپ کام کر رہے ہیں، آپ پورا کا پورا اکیلے کر رہے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں بتاتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے، جو بھی حدیث کا بھی میں نے آپ کو مفہوم بتایا تھا، دیٹ از کہ وسعت آتی ہے کام میں جب آپ دوسروں کو شامل کریں، حالانکہ وہ مشکل ہوتا ہے. اکیلے کرنا بہت طریقوں سے آسان ہوتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل آپ اس طرح رکھیں that a lot of people don't enjoy house help constantly because they say it's a lot of work, even telling them what to do, and I'm just so used to doing things myself. But deen کے کام میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے that include others. اور آپ کا اپنا دل بھی وسیع ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انکلوڈ کیا جائے. دوسرا یہ ہائر آرکی ضرور ڈیفائن ہونی چاہیے. دین کے کام کا یہ ہمیں ایک رول بتایا گیا ہے. اولِ الامر کا ذکر قرآن پاک میں ہے، تو ایک کوئی ہیڈ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں فیملی یونٹ میں ہیڈ کسے بنایا گیا ہے؟ اب اچھا لگے برا لگے، اصل میں آپ ہیڈ ہوں یا میں ہیڈ ہوں، اللہ نے کسے ہیڈ بنایا ہوا ہے؟ وہ بنایا ہوا ہے آدمی کو. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے. سو ہائر آرکی ہیز ٹو بی ڈیفائنڈ اینڈ ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ. یہ بھی ہمیں دین کے کام میں ایک چیز نظر آتی ہے. پھر یہ ہے کہ ایک سے زیادہ تھنکنگ برینز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ آئیڈیاز آتے ہیں اور آنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے. ایک پوری سورت کا نام الشورا ہے، خیر ہے، ڈفرنس آف اوپینین میں بھی خیر ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ پھر تھرڈ آئے اور عززنا فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سپورٹ دی. تیسرے بھی آئے اور اس سے وہ زیادہ مضبوط ہوئے. اب آگے چلیں، آگے کیا ہوا؟ قالو. اب یہ جو قالو ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ ترجمہ کر رہے ہوں آپ کو پتا ہو کہ کہاں کون بات کر رہا ہے. جب آپ سوچے سمجھے بغیر صرف ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے آیت کو سمجھ کے ترجمہ پڑھنا شروع نہیں کیا. ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں بھی فقالو ہے، یہاں پر بھی قالو ہے، سیم ورڈ پر بولنے والے الگ ہیں. اب آیت نمبر 15 میں بولنے والا کون ہے؟ انبیاء ہیں، مرسلون ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس بستی میں رہنے والے تھے جنہوں نے ریفیوز کیا تھا. This is those people. So آیا 15 سورہ یاسین، قالو they said ما انتم، کون ہو تم لوگ، الا مگر بشر، انسان، مثلنا، ہمارے جیسے. یہ تھاٹ پروسیس کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دین کا پیغام لے کے آئیں، اللہ کا پیغام لے کر آئیں، اگر یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو انہیں تو سپر ہیومن ہونا چاہیے. یہ کوئی معجزے دکھائیں، کوئی میریکلز دکھائیں، کوئی مردہ کو زندہ کریں، کوئی ایسی چیز کر کے دکھائیں تو ہم مانیں. اچھا، انبیاء اور رسل کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے دیے، بڑے کلیئر معجزے بھی دیے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیا تھے؟ کیا تھے ان کے معجزے؟ عصا سانپ بن گیا، ٹھیک ہے، ید بیضا، ہاتھ سے روشنی نکل رہی ہے.
عیسیٰ علیہ السلام کے تو بہت ہی اللہ نے معجزے دیے تھے، مردہ کو زندہ کرنا، ہاتھ پھیرتے تھے تو اسکن کی جو بھی بیماری ہوتی تھی وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کا ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا، آپ کو وہ یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے دیکھا کہ پرندے کو 4 ٹکڑوں میں کرو اور تم آواز دو گے وہ ایک ہو کے واپس آ جائے گا۔ سبحان اللہ، لاٹ آف میریکلز۔ مگر ایکسپیکٹیشن آف میریکلز جو تھی نا اسے پسند نہیں فرمایا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے انہوں نے قرآن کو ایز اے میریکل سمجھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں میریکلز بہت سارے اور فزیکل میریکلز بھی ہیں، پر آپ دیکھیں کہ ان کا بہت زیادہ اس پہ ہمارا دین بیسڈ نہیں ہے۔ مثلاً ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حقیقت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ When the moon split بک جو ہے وہ اسی پہ بیسڈ ہے۔ Now that's a huge miracle۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعویٰ جو ہے وہ اس پہ بیسڈ نہیں ہے۔ یہ جو بستی تھی ان کا یہ تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب تم کو ہم جیسے انسان ہی ہو۔ They replied, you are but humans like us. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ. The compassionate Allah has revealed nothing. اور نہیں نازل کیا الرحمن نے کچھ بھی۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کے لیے نام اللہ تعالیٰ کا کون سا لے رہے ہیں یہاں پر؟ الرحمن۔ اور نہیں نازل کیا الرحمن نے کچھ بھی۔ تو ایک طرح سے یہ کمپلین کر رہے ہیں، ان انتم الا تکذبون، نہیں تم مگر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یو آر شیورلی لائنگ، اور اگر لٹرل ٹرانسلیشن کریں not you all except that you are telling lies۔ یہاں پر کیونکہ اللہ آگے آیا ہے اس لیے آپ کو پہلے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ ماں کا ترجمہ یہاں پر جو نہیں ہوگا، ماں کا ترجمہ یہاں نفی میں ہوگا، نہیں کے معنی میں ہوگا۔ So ma will be translated as not. It will not be translated as that which. So تکذبون سے آپ کو پتہ چل گیا انہوں نے جھٹلا دیا پروفٹس کو، مرسلون کو، اور کہا کہ تم لوگ جو بھی بول رہے ہو وہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہا، اور ہمیں نہیں لگتا کہ الرحمن نے کچھ نازل کیا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ اس وقت پروفٹس آف اللہ کی کیا کیفیت ہوگی۔ یعنی پہلے 2 نے کام شروع کیا، وہ اس بستی کے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں اور کانسٹنٹ ریجیکشن آ رہی ہے۔ اچھا، میں نے اور آپ نے شروع میں کیا پڑھا تھا اباؤٹ سورت یاسین؟ that it is a Makkan surah, and it is that part of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's 13 years in Makkah in which the oppression had really increased, the rejection had really increased. تو constantly context کو ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت جھٹلایا جا رہا تھا اس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں سورت یاسین کی مکہ کے دور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے نہیں ہیں نبی جن کو جھٹلایا گیا ہے۔ جب ہم بھی کسی بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی بھی ہمیں زندگی میں اللہ نہ کرے مسئلہ آتا ہے، اور پھر ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ کوئی اور بھی اس سے گزرا ہے، تو اور وہ اس مشکل سے نکل آیا، تو ہمت بند جاتی ہے، اور آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ اگلا ہمیشہ ہی اپنا کوئی دکھ بتائے تو آپ اپنی کہانی شروع کر دیں، لیکن یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی بتانا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی کسی درد سے گزرا ہے یا کسی بیماری سے گزرا ہے، وہ اپنی بات بتا چکی ہے، آپ کو اس کا قصہ پتہ چل گیا، تو آپ کسی سٹیج پر بتا سکتے ہیں کہ ایک سٹیج پر میں بھی اس سے گزری، اس چیز نے مجھے مدد کی، ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے یہ آپ کو بھی مدد کرے۔ سو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بھی بندھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان پروفٹس آف اللہ ایون دو the numbers were increased from 2 to 3 کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ قالو،
آیت 16 میں بھی قالو آ رہا ہے. بار بار ذہن میں رکھیے جب آپ آیت کا ترجمہ شروع کریں اس پوری آیت کو ایک نظر دیکھیں، سوچیں کون کیا بات کر رہا ہے اور پھر ترجمہ پڑھنا شروع کریں. اور اسی لیے جب آپ آ کے بیٹھیں اور ترجمہ سنانا شروع کریں اس سے پہلے ایک نظر آپ دیکھ چکے ہوں کہ آج کیا بات پوچھی جائے گی. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. پیارا لگتا ہے کہ سورت یاسین کے اس حصے میں اتنی دفعہ مرسلون آیا ہے اور ہر دفعہ یہ آ رہا ہے کہ خود کوئی کریڈٹ نہیں لے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو بھیجے ہوئے ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں. یعنی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ بات یہاں کی جا رہی. تو یہاں آیت 16 میں پروفٹس آف اللہ جواب دے رہے ہیں، انبیاء کہہ رہے ہیں قالو، انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب. اب یہاں انہوں نے الرحمن نہیں کہا، انہوں نے چوز کیا رب کا لفظ، یعنی رب جو ذرے سے کمال تک پہنچائے، جو ساری ضروریات پوری کرے. the sustainer, the nourisher، رابابا اس کا روٹ ہے، جو ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. قالو ربنا یعلم، انہوں نے کہا ہمارا رب وہ خوب جانتا ہے. انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تم سب کی طرف البتہ بھیجے گئے ہیں. They said our Rabb or sustainer, he knows that indeed we towards all of you have definitely been sent. انہوں نے کہا اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے وما انزل الرحمن من شیء، یعنی جو بھی تم میسج لے کر آئے ہو یہ الرحمن نے نہیں بھیجا ہے. They were denying ان انتم الا تکذبون. بٹ پروفٹس آف اللہ نے کہا کہ اللہ کو پتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بات نہیں بنا رہے، ہمیں بھیجا گیا. اور یہ یہاں پر بہت ہی خوبصورت بات کی جا رہی ہے. اچھا ہم کر کے بات کر رہے ہیں، یہ آج کے دور میں جو جن لوگوں کا کبھی واسطہ پڑا ہو کارپوریٹ سیکٹر سے، یا آج کا جو کام کا طریقہ سکھایا جاتا ہے یا آرگنائزیشنل ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم کر کے بات کریں، میں کر کے بات نہ کریں، کلیکٹیولی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہمیں تب یہ بس ساری بات بتاتی تھی کہ یہ بات پروفٹس آف اللہ نے کہی. اور آپ دیکھ رہے ہیں نہ وہ اپنا نام لے کر کریڈٹ لے رہے ہیں اور نہ وہ سنگل پرسن میں بات کر رہے ہیں، وہ پلورل میں بات کر رہے ہیں. Our Rabb knows that we have indeed been sent as Rasuls towards you. انہوں نے کہا اللہ کو تو پتہ ہے اور ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. آیت نمبر 17 سورت یاسین کی بہت اہم آیت ہے، ہائی لائٹ کیجئے، اس سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے ہم پر مگر یہ کہ پہنچا دینا کھلا کھلا واضح. الفاظ کو دیکھیے، ورڈ انالیسس کرتے ہیں. وما اینڈ ناٹ، کیونکہ آگے پھر اللہ آ رہا ہے، so that's kind of a sign that this ma is going to be in the negative. اور نہیں ہے ہمارے اوپر، and not is upon us. علینا is a combination of علا and نا. ٹھیک ہے، علا کے بارے میں کئی دفعہ یہ ہم نے بات کی ہے that this word is usually when something is a responsibility upon somebody or something that goes against someone. ٹھیک ہے، علا کا مطلب ہے جب ذمہ داری کسی کے اوپر ہوتی ہے. وہ جو ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ قرآن یا تو حجت لکا، تمہارے لیے حجت ہوگا، as in the Quran would either eventually in آخرہ be a hujjah or something that speaks or is a proof in favor of you، او علیکا، یا قرآن تمہارے خلاف ہوگا، it will be a proof against you. May the Quran be a proof or hujjat in favor of us. لکا.
تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قرآن کو حجت بنائے، آخرت کے دن ہمارے اگینسٹ نہیں انشاءاللہ۔ وما علینا، یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اور نہیں ہے ہمارے اوپر ذمہ داری، and is not upon us, as in the responsibility is not upon us illa except مگر البلاغ، پہنچا دینا۔ البلاغ، با لام غین یا غا، تبلیغ کا لفظ اسی سے ہے، پہنچنے کے معنی میں۔ So when something reaches some place or a point، آپ اردو میں لفظ دیکھتے ہو بالغ، بالغ کون ہوتا ہے؟ بلوغت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ بچہ ایک خاص ایج تک پہنچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب بچہ بالغ ہو گیا ہے، اب اس پہ نماز فرض ہو گئی ہے، اب اس پر روزہ فرض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، پہنچ جانا، you've reached a certain point۔ تو پھر تبلیغ کیا چیز ہے؟ تبلیغ بھی بیسکلی یہ ہے کہ ایک پیغام ہے، there's a message فرام اے ٹو بی، وہ میسج ڈلیور ہو گیا ہے۔ اور پروفٹس آف اللہ علیہم السلام، ان کا بیسک کام یہی تھا۔ کتنی جگہ آتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور پہنچا دینا بھی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ۔ بلاغ کا مطلب، اچھا آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ابلاغ عامہ، کمیونیکیشنز کے یا مینز آف انفارمیشن جو ہیں ایک سوسائٹی میں، وہ ابلاغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پبلک نالج ہوتی ہے۔ بلاغ ہے آخر حد تک کسی چیز کو، اور خاص طور پہ بلاغ المبین، آخری حد تک پہنچا دینا، پورا پہنچا دینا، اس پیغام میں سے کچھ رہ نہیں جائے، کمپلیٹلی دا میسج ہیز بین ڈیلیورڈ، ٹھیک ہے، پورا کا پورا۔ تو رسول کہہ رہے ہیں ہم نے تو پورا پیغام اللہ کا پہنچا دیا۔ مبین کا کیا مطلب آیا یہاں؟ بین سے ہے نا، با یا نون سے، کلیئرٹی کے ساتھ، واضح، پوری بات سمجھ آ گئی ہے، ٹوٹیلٹی میں پوری بات سمجھا بھی دی گئی ہے واضح طور پر، اور پوری بات پہنچا بھی دی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ بیچ میں سے کوئی چیز کم کر دی گئی۔ اس میں امانت والی بات بھی آ جاتی ہے کہ پوری ایک امانت ہے یہ میسج، یہ پوری امانت پہنچا دی گئی ہے۔ سو دس واز اے ٹرسٹ that was entrusted to the prophets of Allah alayhim assalam, and they delivered the complete message، اور sincerity کے ساتھ، very importantly، نیت میں اخلاص ہے، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کی نیت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ اچھا، پروفٹس آف اللہ کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم was the last prophet of Allah۔ کیا تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے؟ وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا، اور وہ کس کا کام ہے؟ ہاں بندی صحیح کہہ رہی ہو، ہمارا۔ یہ ایکسیپٹ کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے، جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ کام اب مسلم امہ پہ چھوڑا گیا ہے، اور مسلم امہ کو جہاں جو ہے، جس کو جتنا پتا ہے، امت مسلمہ جہاں جس کو جتنا پتا ہے، وہ آگے یہ کام امت مسلمہ کے ممبر کی حیثیت سے پہنچائے گا، وہ یہ میسج آگے پہنچائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی صرف 2 لوگوں تک پہنچا سکے، کوئی 4 تک، کوئی 40 تک، کوئی اپنی زندگی میں 100 تک، کوئی 1 تک، اپنی کوشش کر لینی ہے۔ ہم پر ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں جو جو پتہ چلتا جا رہا ہے، ہمیں تھوڑا تھوڑا، ہلکا ہلکا، ہمیں یہ بات انشاءاللہ آگے پہنچاتے جانا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ دعویٰ ہے نا آج کا ہمارا یہ جو سیکشن ہے، اس کا کائنڈ آف ٹاپک دعویٰ ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ ٹیم ورک کا ہمیں پتہ چلا، جو ہم سورت عصر میں بھی دیکھتے ہیں نا، کہ آخر میں بچ کون جائے گا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس میں بھی جمع ہے، پلورل ہے، وَتَوَاصَوْا، جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ And that means on this path there will be challenges. They can be internal, they can be external. And people who tell each other, this is what we have to do. تو ہمیں یہ رول بتا دیا گیا ہے۔ اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں، this is very important، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ سے، کہ بیسک میسج ہمیں پہنچا دینا ہے اللہ کے بندوں تک، ٹھیک ہے۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی
کہ مثلاً اگر میں کسی کو یاد دہانی کراؤں نماز کی، اور وہ اگر نماز نہیں پڑھتا فار ایگزامپل، تو بڑا ریلیونگ ہے، یہ بڑا ہلکا کر دیتا ہے ذمہ داری کو آیت 17 کے اگر البلاغ المبین کر لیا ہے تو پھر یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ضروری عمل کرے، پر بلاغ مبین ہونا چاہیے، اور مبین میں بہت کچھ آ جاتا ہے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، کبھی نرمی سے، ضرورت پڑے تو سختی سے۔ اب آپ سوچیں رحمت للعالمین ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا پروفٹ آف مرسی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو تھوڑا سا سختی سے، ٹھیک ہے، یہ بھی مبین میں شامل ہے کہ آپ کانسیکوینسز سمجھائیں کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اگر اس چیز پر عمل نہیں کرو گے تو یہ ہو سکتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ مبین میں یہ بھی بات شامل ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایک دفعہ چیز کہنے سے بات کلیئر نہیں ہوتی، اور یہ بات بھی ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے۔ لائک آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی دفعہ آیا ہے، ایک کوئی چیز ہوگی، مثلا کوئی حکم ہوگا اللہ کا، وہ ایک دفعہ نہیں، وہ ایک دفعہ سے زائد آیا ہے، ایک دفعہ ایک طریقے سے سمجھایا، ایک دفعہ ایک طریقے سے قرآن سمجھا رہا ہے۔ اس سے میں اور آپ کیا سیکھتے ہیں؟ کئی دفعہ اس آیت کو مس کنسٹرو بھی کر لیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ بتا دیا اسے، اب میری ذمہ داری نہیں ہے، اب وہ ایڈلٹس ہیں، بار 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 بار، ایسے نہیں بار بار کہ حکمت نہ ہو، اگلا شکل دیکھ کے کہے ابھی پھر آ گئی ہیں، اب وہی کہانی پھر شروع ہو جائے گی، نماز پڑھو نماز پڑھو، تو اس طرح بھی نہیں کہ روزانہ ہی کہا جا رہا ہو۔ یہ رشتے پہ بھی ڈپینڈ کرے گا، اپنی اولاد کو یا قریبی لوگوں کو بار بار کہا جائے گا، جو کبھی کبھی ملتے ہیں انہیں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ مجھے عمل سے دکھانا ہے نا، پر بین کا مطلب ہے کہ میسج ضرور دے دینا ہے، میسج کلیئرلی پہنچ جائے، اگلے کو سمجھ آ جائے کہ یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو بین بات کرنی ہے۔ اچھا، بین میں بہت ساری چیزیں، مثلا آپ ایک سمپل اگزامپل دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں اگزامپل سے سمجھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگزامپل سے تسلی دے رہے ہیں، یہ بھی بین کا حصہ ہے، کلیئرٹی کا حصہ ہے۔ گول مول بات کئی دفعہ نہیں کرنی ہے، دنیا ہمیں کئی دفعہ یہ سکھاتی ہے کہ اخلاق یہ ہے کہ ہم بہت ڈپلومیٹک رہیں، وچ مینس کہ ہم ہمیشہ ہی گول مول بات کریں۔ Please bear in mind, when we pass on the message of Allah subhanahu wa ta'ala in whatever capacity, may Allah make us of those who can pass on the message well. You can't always be diplomatic. اب کوئی آپ سے بڑی کوئی مشکل چیز پوچھے، میں آپ کو اگزامپلس دیتی ہوں آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ What does Quran say about homosexuality? Should we attend the wedding of somebody marrying a non-Muslim? اب یہ والے سوال آسان جواب نہیں ہے۔ کیا یہ فارم آف ارننگ، فلاں فارم آف ارننگ، کیا یہ حلال ہے؟ کئی دفعہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریکٹ لوگ پوچھیں بیکاز دے نو یو اسٹڈیئنگ دا قرآن اور وٹ ایور، اینڈ دیٹس ٹرو فار آل آف اس۔ بین مینز اب آپ بات کو گول مول نہیں گھما سکتے۔ اب کوئی کہے کہ اچھا ابھی تم تو اتنا اچھے سے حجاب تو نہیں تم کر رہی ہو، لیکن کیا تم نے جو پڑھا ہے اس میں ہے حکم؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ We have to say it, yes, it's there. انی کنتو من الظالمین، میں اپنی جان پہ گناہ کری ہوں، مگر جو ہے وہ ہے۔ اب ہم ڈھونڈے ایسوٹیرک اسکالرز، کنٹمپرری اسکالرز، ہم کہیں مجھے کہیں سے نا کوئی فتویٰ ایسا مل جائے جو جسٹیفائی کر دے کہ یہ چیز یوں نہیں ہے، اینڈ دیٹس واٹ وی آر سیئنگ ٹوڈے۔ بس یہ والے اسکالرز ہیں، ان کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، باقی سب تو ملاز ہیں۔ Maybe what the mullah is saying doesn't suit your lifestyle, but maybe that's the truth. Maybe the mullah is not from your social circle. Maybe the mullah doesn't know English. Maybe the mullah doesn't speak in your language.
but what he's saying is correct. دین پڑھنے والا جب قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ایک سرٹن لیول سے اوپر جاتا ہے نا، تو یہ بائسز اور پریجوڈسز پیچھے چھوڑ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جہاں حق بات ہے وہ مجھے ایکسیپٹ کرنی ہے، اور اللہ مجھ سے کروا لے. ہم انسان ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم اسٹرگل کرتے ہیں، پر دین کی انٹرپریٹیشن کو نہ بدلیں اپنی کنوینئنس کے لیے. بین میں یہ ہے جو ہے وہ ہے، اور شرمندگی ہونی چاہیے اندر اگر ہم اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر ہے ذمہ داری ہم پہنچا دیں. ہاں ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے ہیں. اب کچھ تو رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں نا جس میں آپ فورس نہیں کر سکتے، آپ ایک حد تک بتا ہی سکتے ہیں. بچے بھی جب جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایج کے بعد آپ انہیں فورس نہیں کر سکتے. خوش قسمت ہے والدین اگر، یا بڑے، یا وٹ ایور ٹیچرز whoever، جو بچے مان لیتے ہیں. بہت سال ایک دائی ایک دعویٰ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، اگلا نہیں سن رہا. ڈو یو ریمبر نوح علیہ السلام؟ 950 سال. کین وی امیجن؟ اچھا، بہت دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ماں باپ اپنی زندگی میں دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں ان کی زندگی میں بچہ نہیں آیا اس طرف، پھر ماں باپ چلے گئے، ان کا ٹائم آ گیا، وہ چلے گئے. The child is reminiscing, and then when the conflict is over، اب اس نے سوچا ہاں ویسے وہ بات تو صحیح کرتے تھے. کئی دفعہ ایک استاد ہے وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو یاد ہے ہاں ویسے انہوں نے یہی بولا. کتنے اسکالرز ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے ان کی زندگی میں ان علماء کی قدر اس طرح نہیں کی گئی، ان کے جانے کے بعد ہر ایک ریمائنڈ کر کر کے ان کی چیزیں سن رہا ہے اور سیکھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے. دس از اپ ٹو اللہ کہ کب ہوگا، کتنا ہوگا، کیا ہوگا، اس کی آپ پریشانی نہ کریں. پہنچانا بین طریقے سے ذمہ داری ہے، وہ اس سے چھٹی نہیں ہے. And that is true for every Muslim, and especially for a Muslim who has Allah has chosen them. اب آپ کو وہ حدیث یاد دلاؤں کتاب العلم کی. اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو وہ دین کی سمجھ عطا فرماتا. مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین. میرے اور آپ کے لیے رب کا احسان، لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں نہ پڑھنا پڑے گا نہ عمل کرنا پڑے گا. استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کیا نا اسے وہ دین کی سمجھ دے رہا ہے. ایزی نہیں ہے، what follows is not easy، آسان نہیں ہے، لیکن یہ خیر کا ارادہ. اب جب دین کی فہم سمجھ آنا شروع ہو گئی، پھر نیکسٹ سٹیپ از اب مجھے آگے پہنچانا ہے، اور وہ بھی بین طریقے سے پہنچانا میری ذمہ داری ہے. ہاں اب میں 40 کی ہو گئی، میں 30 کی ہو گئی، میں 50 کی، 60 کی، 70، وٹ ایور دا ایج از، ڈزنٹ میٹر. اب سمجھ آ گیا مجھے، آج سمجھ آ گیا، آج سے میری ذمہ داری شروع ہوگی، مجھے کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی کو آگے پہنچانا. وما علینا الا البلاغ المبین. بیکاز صرف یہ سٹوریز نہیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں قرآن میں، اور سوچیں سورت یاسین کتنی پڑھی جاتی ہے، اور اس کا یہ پورا سیکشن از اباؤٹ دعویٰ. موونگ آن ٹو آیا نمبر 18. اب پھر قالو. آپ کو اس پورے حصے میں اگلی دفعہ جب انشاءاللہ خیر سے ترجمہ سنا جائے آپ سے، آپ کو پتا ہونا چاہیے آیت 18 میں قالو کون بات کر رہا ہے، آیت 15 میں کون بات کر رہا ہے. اس سے آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا بات کی جا رہی ہے. قالو انا تطیرنا بکم. اب یہ بستی والے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، the people, the deniers. انہوں نے جواب دیا ہم تو تمہیں یقیناً بہت برا شگون سمجھتے ہیں اپنے لیے. یہ یہاں پہ کیا بات آ گئی جی؟ سپرسٹیشن، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے لیے مبارک نہیں ہو. تطیرنا طیرا سے ہے، طیر یہی روٹ پرندے کے لیے بھی ہوتا ہے. آپ کو پرندے بھی آپ کو پتہ ہے بہت لیے جاتے ہیں، فالیں نکالی جاتی ہیں، کیا 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 جاتا ہے. اب یہ ڈس بلیورز کا سٹائل آف لائف بتایا جا رہا ہے کہ دے آر لائک وی ریگارڈ یو ایز این ایول اومن فار اس. تم مبارک نہیں ہو ہمارے لیے. استغفر اللہ. لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے، surely
Definitely, if you do not stop or cease, तंतहु नून है या, ये जो हम कहते हैं ना अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, अगर तुम लोग ना बाज आए, यानी अगर तुमने ये बार बार तबलीग करनी नहीं छोड़ी, तो हम तुम्हें बहुत सजा देंगे। क्योंकि यहाँ 3 है और पूरी बस्ती है, ठीक है, और हम क्या सजा देंगे? ल, डेफिनेटली, अलबत्ता, यकीनन, नरजुमन्नकुम, न मीनिंग हम, और फिर रजम, रजम क्या होता है? रजम की सजा दी जाती थी जिना के सिलसिले में। वी विल डेफिनेटली स्टोन यू ऑल, यानी तुम्हें पत्थर मार मार के हम जान से मार देंगे अगर तुमने तबलीग करना नहीं छोड़ा। इनकी जरा साइकी भी सोचें, ये जो थे, इतना इन्हें बॉदर कर रहा है कि कोई आईना दिखाए कि वो कह रहे हैं इनको चुप कराओ किसी तरह, और चुप कराने के लिए इन्हें पत्थर मार मार के जान से मार दो। कई दफा सच इतना बुरा लग रहा होता है। लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और यकीनन तुमको छू जाएगा हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब। तुम सोच नहीं सकते हम तुम्हारा हशर क्या करेंगे अगर तुम लोगों ने बोलना नहीं छोड़ा। That's the nutshell. If you do not stop, we will either stone you or you will receive from us a painful punishment. यमस्सन्नकुम, मीम सीन सीन, मसा, मस होता है जब कोई चीज टच होती है। तुमको जो हमारी तरफ से पनिशमेंट छुएगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये यहाँ पे कहा जा रहा है अदाबुन अलीम। उर्दू में आप लफ्ज अलम, दर्दो अलम शायरी में इस्तेमाल होता है ना, हमजा लाम मीम। कालू, अब अंबिया अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं? अच्छा, ऐसी जो वार्निंग दी जा रही है, तो प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह का यहाँ पर क्या खता थी? नाउज़ु बिल्लाह, खता तो थी ही नहीं। क्या गुनाह उन्होंने किया था? क्या उनसे ऐसी गलती सरजद हुई थी कि ये लोग इतना तकलीफ दे के मारना चाह रहे हैं? नथिंग एक्सेप्ट के अल्लाह की तरफ बुलाना था। ये अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे। ये थी जी खता। इसलिए ये हमें समझ लेना चाहिए कि बार बार जो हमें लिख लेना चाहिए दिलो दिमाग पे, दावा इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। कभी लोग आपको पसंद करेंगे और कभी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप सच बात बोलेंगे तो हो सकता है कि आपके अपने प्यारे भी कई दफा आपकी कंपनी अवॉइड करना शुरू हो जाएं। मे बी यू डोंट इवन से मच, but just your presence makes them uncomfortable because it makes them realize ये चीज नहीं करनी चाहिए। Maybe you stop doing a few things and maybe that makes them uncomfy. If that's the case, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आपको पता है एकेडमिक्स में अक्सर ये टर्म यूज होता है कि एकेडमिक्स बेसिकली एंड स्कॉलर्स दे कॉम्प्लिकेट थिंग्स। दाई भी बेसिकली यही कर रहा होता है। ठीक है, बेचारे लोगों की अच्छी खासी स्मूथ जिंदगी चल रही है, उन्होंने कहा है दीन भी और दुनिया भी डा डा डा, अब आप आ गए और आपने बताना शुरू कर दिया ये यूं ना करें और ये यूं करें, तो जाहिर है आपने खड़े हुए पानी में पत्थर तो फेंका है, रिपल इफेक्ट तो होगा, feathers will be ruffled, so you making them uncomfortable, they'll not always like you. लाइक होना जिंदगी का मकसद हयात है, तो फिर ये काम आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। तो कभी लाइक हो जाएंगे और कभी डिसलाइक हो जाएंगे, बस ठीक है, कोई बात नहीं, जो करना है वो करना है। कालू ताइरुकुम माअकुम, इतनी खूबसूरत बात जवाब दे रहे हैं प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह। आयत नंबर 19 में उन्होंने कहा, यानी मुरसलून ने कहा, रसूलों ने कहा, तुम्हारी बदशगुनी तुम्हारे साथ ही है। They said your evil omen is with you. Your evil omens be within you. तुम खुद अपने लिए बदशगुनी हो। तुम जो अल्लाह के अहकाम के खिलाफ जा रहे हो ना, असल में यही बदशगुनी है। इसीलिए नेक लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा कहते हैं अगर कोई खैर है तो वो अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई शर है वो हमारी अपनी खता की वजह से। जो नेक शख्स होगा वो कभी नहीं कहेगा कि कोई जो
بہت بڑی اللہ نہ کرے چیز آ گئی ہے، یا صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے، کچھ بھی ان کی زندگی میں ہوتا تھا وہ سوچتے تھے اچھا مجھ سے تو نہیں کوئی غلطی ہوئی. اینڈ انشاءاللہ if we find that we'll share that with you. I personally cannot get over that. سلف کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیوی مجھ سے ناراض ہوتی ہے اور میرا جانور جو ہے یعنی گھوڑا یا جس پہ بھی سوار تھے اس کی چال میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو میں سوچتا ہوں میں نے کیا کیا ہے. ہماری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو جائے ہم سوچتے ہیں میں نے کیا کیا ہے. لائٹ چلی جائے ہم سوچتے ہیں میں نے کچھ کیا ہو، شاید اللہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے. میاں ناراض ہو جائے ہم سوچتے ہیں کہ میری بھی اخلاق میں مسئلہ ہو سکتا ہے، میرے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، میں بھی غلط ہو سکتی ہوں. وی آر آلویز دا وکٹم. ہائے میرے ساتھ یہ خود کو بھی چیک کرنا پڑے گا. تم نے کتنا معاف کیا، تم نے کتنا درگزر کیا، تم نے کتنا جانے دیا. ہاؤ مچ ہیو یو مووڈ اہیڈ. تمہارا اخلاق کیا ہے، تمہارا کردار کیا ہے، تم کیا ہو. یہ ہم سب کے لیے سوال ہے. قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، کیا یقیناً تمہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. یعنی is it that indeed you are being advised، یعنی تمہیں مسئلہ کیا ہے ہم سے کہ تم کو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، تمہیں یہ برا لگ رہا ہے. کبھی تو لائف میں ہوا ہوگا ہم نے کسی کو کہا اچھا تمہیں یہ چیز یہ اس لیے برا لگ رہا ہے کیونکہ میں سچ بول رہی ہوں. یہاں یہی ہے. Is it because you're being reminded? Is it because I'm making you uncomfortable? بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم وہ قوم ہو جو حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. سین رفع مسرفون، اسراف اسی سے when limits are crossed. جب اب انسان اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے ساری حدیں پار کر جاتا ہے. دل یہ چاہ رہا ہے کیونکہ دین تو حدیں بتاتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے یہاں تک چلے جاؤ، اس سے آگے نہیں جانا. یہ حدود ہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے دن میں جو کر رہے ہو کرتے رہو، پھر ایک نماز آ جاتی، پھر ایک نماز آ جاتی، پھر ایک نماز آ جاتی ہے. Have you thought what this is؟ بچے جب الحمدللہ قرآن پڑھتے وہ آ کے بات کرتے ہیں کہ باجی بندہ بنج واچنگ کر رہا ہوتا ہے، پھر ایک دم عصر کا ٹائم آ جاتا ہے، پھر ایک دم عشاء کا ٹائم آ جاتا ہے. ہم یہی ہے، وی آر بنجنگ آن لائف اینڈ دین اللہ کمز تھرو. ہم بس لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنی خوشیاں پوری کرنے میں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آ جاتا ہے، حد پتہ چل جاتی ہے. لائک اللہ معافی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا نا معراج کے موقع پہ. اور ویسے خواتین کا ایک مسئلہ ہے ناٹ گریٹفل ٹو دا فار دا ہسبینڈ. مطلب بندہ حدیں پار کر رہا ہوتا ہے اور پھر کوئی آیت آ جائے گی قرآن کی اور بندہ کہے گا ارے مجھے واقعی کنٹرول میں رہنا چاہیے، میں کیا بول رہی ہوں. یا والدین کے ساتھ اللہ نہ کرے بد اخلاقی بد تہذیبی ہو جائے، اپنے بڑوں کے ساتھ ہو جائے اور پھر قرآن ہمیں کچھ سکھانے آ جاتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ وہ لوگ ہو جو لمٹس کراس کر رہے ہو. مورل، ایتھیکل، ریلیجس، لاجیکل، ایموشنل، ہر چیز میں اسراف برا ہے. ابھی جو آپ کو حدیث بتائی کہ صحابی پوچھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میں سارا صدقہ کر دوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا. یہ جو بیلنس دین دیتا ہے نا سبحان اللہ. the more you read and understand دین the more you marvel at it. اب صحابہ میں سے کچھ ہیں جو کانسٹنٹ نفلی روزے رکھ رہے ہیں and the wives are complaining and then the prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم does a sermon. اور خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھو بھی اور چھوڑو بھی. یہ اسراف سے ہٹنا ہے. ایک صحابیوں پوری رات تہجد دعائیں یہ وہ and the wife is going to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and saying he doesn't fulfill my needs. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا بتا رہے وہ ایک جگہ جو حدیث میں آتا ہے مفہوم حدیث کا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری زوج کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے. بیلنس 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 بیلنس. اسراف یہ حد سے آگے چلے گئے کسی بھی چیز میں. دوز who try
to stop people from israf or of any kind in any given era, they will be opposed. یہ لکھ لیں. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ. اب مدینہ آپ کو شروع میں مترادفات میں بتایا نا بڑے شہر کے لیے. اب اقصی المدینہ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے. اقصی دور کی جگہ، قاف صاد واو از دا روٹ، اور مدینہ کا آلریڈی بتا دیا میم دال نون. اب آیا ایک شہر کے کنارے سے، یعنی یہ آپ سمجھیں آؤٹ اسکرٹ سے آئے ہیں. ایک ہے شہر کا سینٹر جہاں سب رہ رہے ہیں، ایک ہے آؤٹ اسکرٹس. So this person who has just been called a rajul, which tells us it's a male, اس کے علاوہ ہمیں ان کا کچھ نہیں پتا. پر جہاں بھی یاد رکھیں دین کے طالب علم، قرآن کے اسٹوڈنٹس دعویٰ پڑھیں گے، this person in Surat Yasin is one of your central role model figures. Just a few verses about him، نام بھی نہیں ہمیں پتا، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، یہ سمجھ لیں. اقصی المدینہ نے آپ کو کیا بتایا؟ یہ اس سٹی میں رہتے نہیں تھے، یہ دور سے آئے ہیں. اس سے کیا پتا چلا ان کے لیے یہ کام اتنا اہم تھا کہ یہ دور سے آنے کے لیے بھی تیار ہیں. رجل، رجل سے کیا پتا چلا؟ ہی از ناٹ اے پروفٹ آف اللہ. سو ریلیٹیبلٹی ایک دم انکریز ہو گئی میری اور آپ کی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول یا نبی نہیں ہے مگر یہ ایک داعی ہے. ہر دور کے مسلمان کے لیے ریلیٹیبلٹی بڑھ گئی. میں بھی ہو سکتا ہوں، یہ میں بھی ہو سکتی ہوں. جب آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں تو پھر آپ انہیں رول ماڈل ایکسیپٹ کرتے ہیں. یسعا، یہ ورڈ کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یسعا، سعی کرتے ہیں نا آپ جب عمرے پہ جاتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں. سعی تیز تیز چلنے کے معنی میں ہے یسعا. اینڈ اس ایک لفظ کو ہم انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کریں گے. پہلے آیات پہ سے گزر جاتے ہیں. قال، اب یہ قالو نہیں ہے، اب یہ بیچارہ سنگولر میں ہے، بیچارگی بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کی مدد ہے. اللہ نے ان کی نیت آج ہزاروں سال بعد ہم اس شخص کا وہ بھاگنا پڑ رہے ہیں. یسعا، اس سے پتا چلا ہی ڈنٹ ویسٹ ٹائم. یہ کیوں آئے؟ انہیں یہ خبر ملی کہ وہاں پروفٹس آف اللہ فلاں بستی میں، اور جو لوکلز ہیں وہ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں. یہ جو تڑپ ہے نا، یہ چاہیے دعویٰ کے لیے. میں جاؤں، میں مدد کروں. بس ان سمپل ورڈز ان کا یہ جذبہ ہے، میں مدد کروں. میں کس طرح مدد کروں؟ میں اس کاز کے لیے کیسے خدمت کروں؟ میں کیا کروں؟ اللہ تو مجھ سے یہ کام لے لے. یہ تڑپ چاہیے. اللہ تو میری اولاد سے یہ کام لے لے، میرے پیاروں سے یہ کام لے لے. یہ ہم دعا بڑا پڑھتے ہیں نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اچھا یہاں تک تو سمجھ آیا. زوج اور بچوں کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین کا امام بنا دینا. یہاں میں اور آپ جب یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم لیڈرشپ رول لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اس کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. میں، میرا اسپاؤس، میرے بچے لیڈرشپ رول میں آ جائیں دین کی. انہوں نے یہی کیا، یہ خود لیڈر بن گئے. یہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قال یا قومی. انہوں نے کہا اے میری قوم، او مائی پیپل. What does this show you? Mind, ownership, link, sincerity, love. حالانکہ وہ لوگ ڈفرنٹ پاتھ پہ ہیں، یہ ڈفرنٹ پاتھ پہ، مگر دیکھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے جب بات کر رہے تھے، یا ابتی، اے میرے ابا جان. یا قومی، یا قومی. ابراہیم علیہ السلام نے یا قومی سے زیادہ پہلے تو یا ابتی پہ فوکس کیا. اتبع المرسلین. This is so beautiful. He is not saying follow me. He is saying I am nothing. Please مرسلین کی بات مان لو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. A man came running from the remote part of the city and said, Oh my people, follow the Rasools. یاد رکھیں دائی خود کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک ٹول ہے. وہ صرف ٹول ہے، وہ ایک
ذریعہ بنتا ہے، کوئی اس کام کا کوئی چھوٹا سا حصہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کروا لیتے ہیں، اگر اللہ چن لے، جسے اللہ چن لے۔ اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ ہم کہیں وہ کیوں یہ کر رہا ہے اور میں کیوں نہیں کر رہی، جس سے اللہ چن لے۔ اگر چنے جانا ہے تو خود کو پیش کرے انسان، اللہ ضرور کام لے لے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مرسلین کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی پیروی کرو یا اس کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے یا نہیں مانگ رہا، سنگولر میں۔ یسألکم سین حمزہ لام، اجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جی when ہارڈ ورک کے نتیجے میں کوئی دنیاوی رزلٹ چاہیے ہو، ٹھیک ہے، یعنی دنیاوی مادی فائدہ چاہیے ہو محنت کے نتیجے میں، عموماً اجر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کی پیروی کرو جو کوئی اجر نہیں مانگ رہا، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ صحیح راستے پہ ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ هَذَا الْيَا is the root for مُهْتَدُون۔ Follow the ones who ask no worldly reward of you and they are rightly guided. He is that reinforcement, Rajul Mu'min is that reinforcement that who chose this. ہم ذرا سا یسع پہ یہاں پر غور کرتے ہیں۔ انہوں نے نیکی کا موقع آیا تو دیر نہیں کی۔ بہت سے ہماری زندگیوں میں نیکی کے مواقع آتے ہیں، نو پروکراسٹینیشن۔ انگریزی میں ہم بڑا ہی لکھتے ہیں، ہم سٹیٹس بناتے ہیں، ہم پوسٹ ڈالتے ہیں، کارپے ڈیم، سیز دا ڈے، پر جب نیکی کا موقع آتا ہے ہم وی آر ناٹ سیزنگ دا ڈے۔ ہم کہہ رہے ہیں ابھی یہ ہو جائے، ابھی ہمارے بچوں کی شادی ہو جائے، ابھی ذرا کچھ سال گزر جائیں، ابھی میں یہ چیز کر لوں گی، ابھی یہ ہو جائے۔ اللہ پھر موقع دے رہا، پھر موقع دے رہا، پھر موقع دے رہا، ہم کہہ رہے ہیں ابھی نہیں۔ یسعا سے ہم نے یہ سیکھا کہ نیکی یا اللہ کے حکم کی پیروی کو ڈیلے نہ کرو، پروکراسٹینیٹ نہ کرو۔ نیکی کا کوئی موقع مل رہا، چھوٹے بڑے بھی نیکی کے مواقع بہت آتے ہیں جی، اللہ ہمیں معاف کرے۔ کسی کی بیماری کا پتہ چلا، ہم عیادت میں بہت ڈیلے کر رہے ہیں۔ کسی کا پتہ چلا، اور اچھا یہ وہ نیکی ہے جس کا ہو سکتا ہے انہیں کبھی پتہ نہ چلے۔ کسی کا پتہ چلا وہ بیمار ہے یا اسے دعا کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، سوچ رہے ہیں۔ کسی کا پتہ چلا کہ وہ تکلیف میں، کسی کا پتہ چلا وہ شہر میں آئے ہوئے، میں نے سوچا میں ایک میسج کر دوں گی، پھر میں نے ڈیلے کر دیا، میں اپنی چیزوں میں لگ گئی۔ جب بات کی اہمیت کا احساس ہو جائے تو انیشیٹو لے لیں۔ ڈونٹ ویٹ فار اینی بڈیز ایڈوائس، ڈونٹ ویٹ فار others to be on your side, just go and do it۔ ایک سمپل میں بار بار مثال دیتی ہوں کیونکہ یہ مواقع بہت آئیں گے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ، بیکاز آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں جائیں گے، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی ناٹ سو ہیپی اوکیزن، اور کوئی کہے گا اچھا سنیں آپ قرآن پڑھتی ہیں، آپ دعا کرا دینا۔ دیٹس ناٹ دا ٹائم ٹو بی شائے اور سے میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو کوئی نہیں ہوں۔ یہ کیا ہے؟ موقع ملا ہے، کرو، پہلا قدم اٹھاؤ۔ آپ کو یاد ہے جب حضرت عائشہ کو چوائس دی گئی تھی کہ دنیا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا، she didn't go and ask her parents, she said مجھے اپنا آنسر پتا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ پہل کرنے والے کے اجر کو بھی ذہن میں رکھیے، نو پروکراسٹینیشن۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ کوئی نیکی نہیں ایسی ہوتی تھی جس میں وہ پہل نہ کر چکے ہوں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے نا the three Abdullahs and many Abdullahs but the three Abdullahs particularly، عبداللہ ابن مسعود نے جب قرآن پڑھا، یہ حدیث میرے سامنے ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت ابو بکر اور دوسرے صحابہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس سے گزرے اور حضرت عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں۔ And upon inquiring, Prophet ﷺ was informed that the person performing salah was Abdullah bin Mas'ud۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور پتہ چلا عبداللہ ابن مسعود کی آواز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف فرمائی ان کی تلاوت کی، that عبداللہ ابن مسعود recited the Quran just as it was revealed۔ سبحان اللہ۔
اب عبداللہ ابن مسعود کو یہ پتا نہیں ہے، میں چھوٹی سی آپ کو بات بتا رہی ہوں، عبداللہ ابن مسعود کو یہ پتا نہیں ہے کہ ان کی کو دیکھا جا رہا ہے، ان کی آواز پڑھی جا رہی ہے، انہوں نے اللہ کی تعریف فرمائی، انہوں نے ایک دعا کی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بتانے کہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تعریف کی، پر پتہ چلا کہ ابو بکر آلریڈی وہ مبارک ان تک پہنچا چکے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہر نیکی میں آگے دوڑ جانے والوں میں سے تھے، اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں آتی ہے۔ یہ جو ایک چیز ہے نا کہ آگے چلے جانا نیکی میں، پیچھے نہ رہنا۔ وی آر سو کمپیٹیٹو وین اٹ کمس ٹو دس ورلڈ، ہمارے بچے پیچھے پڑھائی میں نہ رہ جائیں، مالی اعتبار سے نہ رہ جائیں، لیکن نیکیوں میں ہم کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔